ہاں قرآن پڑھایا اور سمجھایا جاتا ہے۔ میں قرآن کی امپورٹنس آپ کو بتانا چاہوں گا، اور کیسے بتاؤں۔ جامعہ الکرم میں جب کلاس لیتا ہے ٹیچر، تو اگر وہ مثال کے طور پر شعر جامی پڑھا رہا ہے تو ہر اسٹوڈنٹ شعر جامی کے اسٹینڈرڈ کا ہے۔ یونیورسٹیوں میں دیکھ لیجئے، جب بی اے کلاس کو کوئی لیکچرر جاتا ہے تو ہر لڑکا بی اے کلاس کا ہوتا ہے، تو اس کو بی اے کلاس کے اسٹینڈرڈ کو مینٹین کرتے ہوئے لیکچر دینا۔ ایم اے کلاس میں جاتا ہے تو ایم اے کلاس کا۔ مگر میں وہ لیکچرر ہوں جس کے کلاس میں ہر کلاس کے لوگ ہیں، میں کس کلاس کو میں مینٹین رکھوں؟ تو سوچتا ہوں کہ تقریر بھی ایسی ہو جو ہر کلاس کو مطمئن کر سکے۔ یہ موبائل لیے گھومتے ہو، سیل فون، فرسٹ آف آل سیل فون کو جو بامبے میں لانچ کیا گیا تھا سب سے پہلے، اللہ اکبر، یہ موٹا سا بڑا سا وزنی، وہ پہلا ماڈل تھا۔ اس کے لیے جیب نہیں، بیگ کی ضرورت۔ پھر دوسرا آیا، پہلے ماڈل میں جتنی خوبیاں تھیں وہ سب دوسرے میں بھی تھی، لیکن دوسرے میں کچھ زیادہ، انکمنگ آؤٹ کمنگ کے علاوہ میسج بھی دے سکتے ہیں۔ پھر اور نیا آیا، یہ تینوں خوبیاں اس نئے میں بھی ہیں مگر ایک زیادہ ہیں کہ آپ فوٹوگرافی بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو آیا اس میں چاروں خوبیاں سب پچھلی ساری خوبیاں ہیں۔ نئی بات یہ ہے کہ آپ ایک فوٹو کو دوسرے میں ٹرانسفر بھی کر سکتے ہیں۔ نئے نئے ماڈل آتے گئے، نئی نئی خوبیوں کو دکھاتے گئے۔ یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے، اور اب تو یہ ہے کہ ایک ایسا موبائل ہے کہ آپ صاحب انٹرنیٹ سے بھی جوائن کر سکتے ہیں۔ اب تو ایک ایسا آ گیا اس سے بھی آگے کہ آپ فون میں بات کریں اور دیکھیں بھی، وہ آپ کو دیکھیں آپ اسے دیکھیں۔ آج کوئی خریدنے جاتا ہے، کیا موبائل کا کوئی سیٹ اجیاں ہے، یہ دیکھو، ارے یہ 8800 پرانا ہے، نیو ماڈل، پلیز لیٹسٹ۔ اس نے N90 دکھایا، یہ بھی یار 4 سال پرانا ہے۔ 91 92 93 کا یہ بھی 2 سال پرانا ہے۔ N95 رکھتے ہو کیا؟ یہ لیٹسٹ ہے۔ کہنا یہ ہے کہ لیٹسٹ پرانوں کا دشمن نہیں ہے، بلکہ پرانوں میں جتنی خوبیاں ہیں وہ سب لیٹسٹ میں ہیں، مگر لیٹسٹ میں جو خوبیاں ہیں وہ سب کی سب پرانوں میں نہیں ہیں۔ بلا تشبیہ انبیاء کرام جو دین لے کر کے آئے، اسلام آخری ہے، اسلام لیٹسٹ ہے۔ نبیوں کے دین کی تمام خوبیاں، چاہے وہ دین نوح ہو، دین موسوی ہو، دین عیسوی ہو، سرکار کے دین میں اور میں تمام خوبیاں موجود ہیں، مگر جو اسلام میں ہے وہ پچھلے دینوں میں نہیں ہے۔ ارے جب نئی مشین کو چنتے ہو تو نیا دین کیوں نہیں چنتے؟ لیٹسٹ کے پیچھے بھاگنے والوں سنو، اسلام کے بعد کوئی ریلیجین نہیں آیا، اب تک لیٹسٹ ہے۔ قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں آئی، اب تک لیٹسٹ ہے۔ میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آیا، اب تک لیٹسٹ ہے۔
ایک بات اور صاحب، سلیکشن، الیکشن، کوپشن، یہ ایسے الفاظ ہیں کہ ڈیپینڈ کرتا ہے چننے والا کون ہے۔ چننے والا جس اسٹینڈرڈ کا ہوگا، چنا ہوا بھی۔ ہم چننے گئے، اشارے میں بات ہوگی سمجھو، ایپل لے کے آئے مارکیٹ سے، آئی پرچیز اے بیوٹیفل اٹریکٹیو لال لال، دیکھتے ہی دل دے دیا، اور خرید کے جب گھر لائے، کچن میں دھو کر کے جب کاٹا تو اندر کیڑے مکوڑے، بیکٹیریاز نکلے، ہم پہچان نہیں پائے، کیونکہ وہ جو دکھاتا ہے وہ تو بہت اٹریکٹیو ہے، کیڑے مکوڑے تو اندر ہوتے ہیں، بدعقیدگی کا کیڑا ہو، مس گائیڈنس کے بیکٹیریاز ہوں، وہ سب اندر ہوتے ہیں۔ چوک گئے، کوئی بات نہیں، دوسرا لے لیں گے۔ ٹرانزسٹر خرید کے لے آئے، بیسٹ لگا، چیپسٹ بھی۔ 6 مہینے کے بعد اس کی آواز ہی بیٹھ گئی، پلٹ کے دیکھا تو میڈ ان چائنا تھا۔ ارے یار غلطی ہو گئی، خیر کوئی بات نہیں، بدل دیں گے۔ لیڈر چن لیتے ہیں، ایک بار چنتے ہیں 5 سال روتے ہیں۔ ہمارے چننے میں مسٹیکس ہو جاتی ہے، ہم نے سمجھا یہ من کو موہے گا، کیا معلوم کہ من کو ٹکڑے ٹکڑے میں کر دے گا۔ نام منموہن تھا، دھوکہ کھا گئے، وزیر اعظم بنا دیا۔ سندھ ہے تو شیر کی طرح بولے گا، یہ کیا معلوم کہ ایک عورت کے اشارے پہ چلے گا۔ چننے میں مسٹیک ہو جاتی ہے، نو پرابلم، ہم اسے بدل سکتے ہیں۔ چننے والے سے خطا ممکن ہے تو انتخاب میں بھی خطا ممکن۔ تب مسلمانوں نے طے کیا کہ دنیا کی ہر چیز تو ہم چنیں گے، مگر جب بات دین کی آئے گی تو اسے بندے نہیں چنیں گے، اے خدا اسے تو چن لے، تیرے سلیکشن میں کوئی مسٹیک نہیں۔ تو اس نے چھپایا نہیں، بتا دیا، ان الدین عند اللہ الاسلام، a religion which is granted by Allah, selected by Allah, accepted by Allah, only Islam۔ میں حضرت ان سے پیر صاحب پہلی بار نہیں مل رہا ہوں۔ This is not first chance that he met me on the stage. First of all, I met in Canada. That's right. And in Toronto. اب either you speak English, he can understand or Arabic. اور میں اردو بول رہا ہوں for the benefit of Urdu speaking people. قرآن افضل کتاب، the greatest book is Holy Quran. That's right. میں ان لوگوں کی کتابوں سے اسے کمپیئر نہیں کر رہا ہوں جو بندوں کی لکھی ہوئی آسمانی کتابیں، کتب الہیہ۔ قرآن is the greatest. کیوں؟ اللہ کا کلام ہے، قرآن کلام اللہ، سو گریٹسٹ۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، قرآن افضل یا زبور؟ قرآن افضل یا توریت؟ قرآن افضل یا انجیل؟ قرآن کس کا کلام؟ اللہ کا۔ زبور کس کا کلام؟ اللہ کا۔ انجیل کس کا کلام؟ اللہ کا۔ تو جب چاروں اللہ کا کلام ہے تو چھوٹا بڑا کیسے ہوگا؟
تم متکلم کو دیکھ کے جھٹکے میں آ گئے کہ زبور کا متکلم اللہ، انجیل کا اللہ ہے، قرآن کا اللہ ہے۔ ارے فرق سمجھو، اللہ نے ساری کتابوں کو نبیوں پہ جب اتارا تو ان انبیاء نے اپنی قوم کی زبان میں اس کا ترجمہ بتایا۔ جو قوم کے ہاتھ میں الفاظ آئے وہ رب کا کلام نہیں، کلام کا ترجمہ ہے، چونکہ مترجم معصوم ہے، نبی ہے، مترجم رسول ہے، قوم کی زبان میں قوم کو سمجھا رہا ہے، تو ترجمے میں بھی کوئی لغزش نہیں۔ ارے مترجم معصوم ہوگا تو ترجمہ کتنا معصوم ہوگا؟ ابے ترجمے میں غلطیاں تو تب شروع ہوئی جب غیر نبی، بغیر علم نبی، بغیر عشق نبی بیٹھا ترجمہ کرنے تو تنقیحات غلط ہو رہی ہیں، تفہیمات غلط ہو رہی ہیں، توضیحات غلط ہو رہی ہیں۔ قرآن کے معارف کے نام پر افکار قاصدہ کو پھیلانا، عقائد باطلہ کی ترویج و اشاعت کی کوشش کرنا، مگر وہ بھول گئے کہ علماء کی جماعت دو قسموں کی ہے۔ ایک قرآن سمجھانے کے لیے طبیعت کا سہارا لیتے ہیں، دوسرا قرآن کو سمجھانے کے لیے شریعت کا سہارا لیتے ہیں۔ اسی لیے جب تفہیم القرآن نے نئے ذہنوں کو بھٹکانے کی کوشش کی تو ضیاء القرآن نے نئی روشنی دکھایا۔ یہ سلسلہ بہت پرانا ہے۔